ایک بڑی سی بلڈنگ جو کہ بہت بڑا مال تھی، مکمل تیار ہوتی اس وقت دلکش نظارہ پیش کر رہی تھی۔ کل اس مال کا افتتاح تھا، سب کچھ تیار تھا۔ وہ اس بلڈنگ سے اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ نیچے اترتا سن گلاسز لگائے، 3 پیس سوٹ میں چہرے پہ دنیا جہان کی کرختگی لیے باہر آ رہا تھا۔ ماتھے کے 2 بل اس نے وراثت میں پائے تھے۔ کتنے سارے لوگوں نے اسے مڑ مڑ کے دیکھا تھا، لیکن اس نے بنا کسی کی جانب ایک نگاہ ڈالے اپنی گاڑی کی جانب قدم بڑھائے۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ مغرور شخص گاڑی میں بیٹھتا اپنے موبائل کو کان سے لگا چکا تھا۔ بلاسٹ! گاڑی آگے بڑھ چکی تھی، موبائل کان سے لگائے وہ صرف ایک لفظ بولا۔ اس کے ایک لفظ بولتے ہی پوری بلڈنگ ایک بلاسٹ سے اڑ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہوئی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی پھیل گئی، شور شرابہ اور چیخو پکار، جسے وہ شخص بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی تو ماضی نے پھر سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ راحم شاہ اپنے نام کا ایک ہی تھا، پورے انڈرورلڈ دنیا کا بے تاج بادشاہ، بظاہر ایک بزنس مین، لیکن حقیقت میں وہ ڈان تھا، بہت بڑا ڈان، جو اپنے باپ کی وفات کے بعد ان کی جگہ سنبھال چکا تھا، اور ہر بڑا گنڈا اس سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ بے باک اور نڈر تھا۔ اس کی کوئی کمزوری نہیں تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ اکیلا تھا، لیکن مستقبل قریب میں اس کی ایک لڑکی اسے مات دینے والی تھی، جو اس کی کمزوری اور پھر طاقت بننے والی تھی۔ وہ صبح سے کچن میں کھڑی کیک بیک کر رہی تھی۔ آج اس کے بھائی شاذم کی 18ویں سالگرہ تھی۔ وہ بہت خوشی سے اس کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیک اور بہت سارا انتظام کر رہی تھی۔ وہ کالج گیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ لوٹتا تب تک روشان نے سب تیار کر دینا تھا۔ گھڑی پر نگاہ دوڑاتے وہ تیار ہونے کے لیے شاور لینے کے لیے چلی گئی، پر جانے سے پہلے ہال میں ایک تنقیدی نگاہ ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ پرفیکٹ! شاور لے کر نکلی تو ابھی بھی وقت تھا اس کے واپس لوٹنے میں، اس لیے وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن انتظار طویل ہوتا چلا گیا، کافی دیر ہو گئی۔ وہ نہ لوٹا۔ روشان نے اس کے موبائل پر ڈھیروں کالز کیں، لیکن اس نے نہ پک کی۔ اب وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ بابر کے نمبر پر کال کرتی ہوں، اس کے دوست کے نمبر پہ کال کی جو تھوڑی دیر بعد پک ہو گئی۔ بابر، شاذم کہاں ہے؟ ابھی تک لوٹا کیوں نہیں؟ روشان نے اس کے ریسیو کرتے ہی پوچھا۔ روشاپی، وہ رو رہا تھا۔ روشان کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ شاذم کہاں ہے؟ روشان گھبرا گئی۔ آپی، وہ ہاسپٹل میں ہے، آپ پلیز جلدی سے آ جائیں۔ اس کی بات نے جیسے روشان کی سانسیں کھینچ لیں۔ روشان اس کے بتائے گئے ہاسپٹل کے ایڈریس پہ پہنچی تو ایمرجنسی کی جانب بڑھی۔ کہاں ہے شاذم؟ روشان نے پاگلوں کی طرح شاذم کو تلاشا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں ہے آپی، اسے گولیاں لگی ہیں، بابر نے روتے ہوئے کہا۔ روشان پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی مزید کچھ کہنے کی۔ وہ کیسا ہے؟ اپنی آواز روشان کو کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں۔ بابر کا لہجہ بھی تکلیف لیے ہوئے تھا۔ ایک طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ روشان ان کی طرف بھاگی۔ ڈاکٹر، میرا بھائی، وہ دل مضبوط کرتے پوچھ رہی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی، 2 گولیاں جو پیٹ میں لگیں وہ تو نکال لی ہیں، لیکن ایک گولی دل کے پاس لگی ہے، اس کو نکالنے میں بہت وقت لگا۔ گولی کا زہر دل میں پھیل گیا اور ہارٹ نے… ڈاکٹر، میرا بھائی ٹھیک ہے؟ روشان نے ان کی بات کاٹتے کانپتی آواز میں پوچھا۔ آئی ایم سوری، ہم اس نوجوان کو نہیں بچا پائے، ڈاکٹر کہہ کے جا چکے تھے، لیکن روشان کی دنیا اندھیر کر گئے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد ایک بھائی کا ہی سہارا تھا اس کے جینے کی وجہ، آج وہ بھی چھن گئی تھی۔ وہ اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اپنے اطراف پاگلوں کی طرح نگاہ دوڑاتے وہ آپریشن تھیٹر کی جانب بھاگی، جہاں شاذم کے چہرے کو سفید کپڑے سے ڈھکا جا رہا تھا۔ روشان کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اپنی دھڑکنوں کو مٹھی میں دبوچے وہ اپنے من بھاری ہوتے قدموں کو اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ آج ہی وہ 18 کا ہوا تھا۔ آج ہی کے دن اس دنیا میں آیا تھا، صرف 18 سال جیا تھا، اتنی کم عمر لکھوا کر لایا تھا۔ روشان اس کے پاس بیٹھی بے آواز روئے جا رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے سفید کپڑا ہٹایا تو خود پہ ضبط نہ کر سکی۔
وہ ہنستا مسکراتا چہرہ ہمیشہ کے لیے ماند پڑ گیا تھا۔ وہ ہنسی کی گونج، وہ جینے کی امنگ، کچھ کر دکھانے کا جنون، سب کہیں کھو گیا تھا۔ بچی تھی تو تنہائی، درد اور جدائی۔ وہ اس وقت تھائی لینڈ کے مشہور اور خوبصورت شہر بینکاک میں موجود تھا۔ گرینڈ پیلس بینکاک کا مشہور تفریحی مقام تھا۔ وہ اپنے دن اور رات ایسی خوبصورت مقامات کی سیر میں گزار دیتا۔ گرینڈ پیلس کے قریب چاؤ پرایا دریا کے کنارے موجود خوبصورت شنکریلا ہوٹل میں موجود اپنے خوبصورت کمرے میں کھڑا ونڈو سے چاؤ پرایا دریا کی موجوں کا شور سن رہا تھا۔ راہم شاہ نواز، جو خود کو راہم شاہ کہلواتا تھا، اس وقت سب کچھ بھلائے بس ایک ہی نقطے پر مرکوز تھا: سلطان کی موت، اس کا سب سے بڑا دشمن۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گلتا تھا کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ اس کے خاص آدمی کا فون تھا۔ راہم نے فوراً کال ریسیو کر لی اور جو خبر اسے ملی اس نے فوراً پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹکٹس بک کرواتا وہ اس وقت تھائی ایئر ویز پر موجود تھا جو ڈائریکٹ پاکستان پہنچاتی، لیکن اسے تھوڑا ویٹ کرنا پڑ رہا تھا جو اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اچانک شازم کی موت نے روشان پر سکتہ طاری کر دیا۔ آج صبح ہی تو وہ کالج کے لیے نکلا تھا۔ کتنا خوش تھا وہ، آج اس کے کالج میں کوئی فنکشن تھا۔ روشان نے جاتے ہوئے اس کی نظر بھی اتاری تھی، لیکن پھر بھی نظر لگ گئی۔ اب وہ لاش کی صورت میں اس کے سامنے تھا۔ کیا ہوا، کس نے کیا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ صرف ایک بھائی کا ہی سہارا تھا اسے۔ آج وہ بھی چھن گیا تھا۔ جب سے ہاسپٹل آئی تھی بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اس کے تو آنسو بھی نہیں بہہ رہے تھے، سکتہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ محلے والوں نے غسل دیا اور جنازے کا بندوبست کیا۔ بیٹا روشان، بھائی کا جنازہ جا رہا ہے، آخری بار اسے دیکھ لو۔ پڑوس کی خالہ شگفتہ نے اس کو شازم کی طرف متوجہ کروانا چاہا، لیکن پھر بھی اس کا سکتہ نہ ٹوٹا۔ بن ماں باپ کے وہ دونوں بچے تھے، پورا محلہ انہیں جانتا تھا، بہت نیک اور شریف تھے، سب کے کام آتے تھے، ان کا محلہ ہی ان کی فیملی تھا۔ روشان شازم کو دیکھ دیکھ جیتی تھی، لیکن آج وہ مر گیا تھا، وہ کیوں زندہ تھی؟ روشان، شازم جا رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی قریبی دوست معصومہ نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ سبھی کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ روشان کو شازم کی میت کے پاس لے گئے۔ شازم کا چہرہ دیکھتے اس کے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ وہ معصوم آج ہی 18 کا ہوا تھا اور آج ہی موت کی آغوش میں جا سویا۔ شازم آنکھیں کھولو، میرے بھائی۔ وہ اسے چھونا چاہتی تھی لیکن چھو نہ سکی۔ کلمہ شہادت کی پکار پہ جنازہ اٹھایا گیا۔ روشان تڑپ کے آگے بڑھی۔ معصومہ نے اسے بمشکل سنبھالا۔ مانو میرا بھائی، اسے واپس لا دو، میں کیسے رہوں گی اس کے بنا، مر جاؤں گی، پلیز اسے واپس لے آؤ۔ روشان مر جائے گی شازم کے بنا، وہ روئے جا رہی تھی۔ سبھی ایک بار پھر اشک بار ہو گئے۔ اس لڑکی نے سب کو رلا دیا۔ جوان جہان جنازہ اٹھا تھا، سب کے دل دہل گئے۔ میرا شازم واپس لا دو، روتے روتے وہ وہیں گر گئی۔ معصومہ نے اس کو سنبھالتے واپس اندر لانا چاہا، اسے پانی پلایا، لیکن وہ بس روئے جا رہی تھی۔ وہ کیسے جا سکتا ہے؟ میرا بچہ تھا، وہ بھائی نہیں، کیسے اسے؟ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی وہ روئی جا رہی تھی۔ اس کو خود کو سنبھالنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ درد تھا کہ دل میں بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں میں پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنوں گا اور لوگوں کا مفت علاج کروں گا۔ میں نہ غریبوں کا ڈاکٹر بنوں گا، بنا پیسے کے ان کا علاج کروں گا، دل سے خدمت کروں گا۔ جو لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ اللہ کو بہت عزیز ہوتے ہیں نا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ اس کی کچھ دن پہلے کی کہیں باتیں یاد کرتی روشان نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ کتنا کرب تھا، کتنا درد تھا، وہ واقعی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ وہ پاکستان کراچی ایئرپورٹ پہ تقریباً 5.5 گھنٹے بعد لینڈ کر چکا تھا۔ اب اس کا رخ اپنے مینشن کی جانب تھا۔ وہ راہم شاہ نواز تھا۔ وہ اپنی کمزوری کسی کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنا راز رکھنا جانتا تھا، اور جہاں اسے خود موجود ہونا چاہیے تھا وہاں وہ سایہ بن کے پہنچا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ بلیک پینٹ شرٹ اور بلیک ہوڈی میں چہرہ چھپائے اس گھر میں موجود تھا جس گھر میں کل جوان جنازہ نکلا تھا۔ اس وقت ہر طرف سکوت طاری تھا، بالکل خاموشی تھی، کوئی بھی موجود نہ تھا اس کے پاس۔ وہ اکیلی تھی۔ اس بات نے اسے مزید مشتعل کر دیا۔
وہ بہت خاموشی سے اس کے کمرے کی جانب پیش قدمی کر گیا جہاں وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس نے نیند کی گولی کھائی ہے، تبھی اس طرح بے خبر سو رہی تھی، ورنہ روشان علی ہو اور اتنی بے خبر ہو ناممکن تھا۔ ہاں 2 سال پہلے والی روشان ہوتی تو وہ مان بھی جاتا، لیکن اس وقت یہ لڑکی کمزور اور عام لڑکی نہیں تھی، بلیک بیلٹ تھی، خود کی حفاظت کرنا جانتی تھی۔ وہ اس کے قریب بستر پر بیٹھتا اس کا اترا چہرہ دیکھنے لگا جس پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ کرب تھا، تکلیف، اور اس لڑکی کی تکلیف کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا تھا۔ اس کے دکھ کا اندازہ تھا کہ جیسے ہی اسے پتہ چلا وہ بینکاک سے پاکستان پہنچا تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کا ڈان اس وقت رات کے آخری پہر چھپ کر اپنی محبوبہ اپنے عشق کے پاس آیا تھا۔ بس چند گھڑی اسے دیکھا اور اتنی خاموشی سے واپس لوٹ گیا۔ صبح جب وہ جاگی تو اسے عجیب سے احساس نے گھیرا۔ ایک مخصوص پرفیوم کی خوشبو اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ اٹھی۔ نیند کا غلبہ ابھی بھی تھا۔ وہ نیند کی ٹیبلٹس لے کے ساری دنیا سے بے خبر سوئی تھی۔ وہ دماغ کو سکون دینا چاہتی تھی، لیکن دماغ نے کب سکون کیا تھا۔ آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ کتنے دن گزر گئے تھے لیکن شازم کی موت کو روشان بھول ہی نہیں پائی۔ اس کا دوست بابر آج کافی وقت روشان کے پاس بیٹھا شازم کی باتیں کرتا رہا، جبکہ اس سارے وقت کے دوران روشان بالکل چپ رہی۔ مجھے اس جگہ لے چلو بابر جہاں یہ سب ہوا۔ روشان کی درد بھری آواز پر بابر چونکا اور پھر روشان کو اپنی بائک پر لیے وہ اس جگہ پہنچا جہاں شازم کے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا۔ اس جگہ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی اور ایسی جگہ تھی جہاں پہ اگر کچھ بھی ہو تو سبھی کی نظروں میں وہ فوراً آ جائے۔ تو شازم کے ساتھ ہوا حادثہ کسی نے نہ دیکھا ہوگا؟ کوئی میرے بھائی کو بچانے نہ آیا؟ یہ ایک سوال تھا، ایسا سوال جس کا جواب روشان کو ابھی تک مل نہیں رہا تھا۔ اس چائے وقوع پہ کھڑے ہوتے وہ اپنے آنسو روک نہ پائی۔ یہی وہ جگہ ہے آپی جہاں شازم نے دم توڑا تھا، بابر نے کرب سے کہتے اپنا رخ موڑ لیا۔ کیسے وہ بولتا کہ کس طرح شازم نے اس کی آنکھوں کے سامنے 3 گولیاں کھائی تھیں۔ روشان گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس جگہ کو ہاتھ لگا کے دیکھا جہاں ابھی بھی کہیں ایک جگہ خون کے دھبے موجود تھے۔ میرا شازم۔ روشان پھر سے رو دی۔ میں نے منع بھی کیا تھا آپی کہ مت جاؤ، لیکن وہ نہ مانا۔ ایک لڑکی تھی جس کا گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بیچاری بری طرح گاڑی میں پھنس گئی تھی، بس اسے ہی بچانے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سب۔ بابر بھی رو دیا۔ روشان نے سختی سے لب بھینچے۔ جن ظالموں نے یہ سب کیا میں انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں قسم کھاتی ہوں شازم، جب تک تمہارے قاتلوں کو ڈھونڈ کر ایسی ہی موت نہ دے دوں میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی۔ دل ہی دل میں تہیا کرتی وہ اٹھی تھی۔ میری زندگی کا اب ایک ہی مقصد ہے، شازم کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر انہیں موت کے گھاٹ اتارنا۔ روشان بابر کی جانب پلٹی۔ کیا تم انہیں جانتے ہو جنہوں نے یہ سب کیا؟ روشان کے سوال پر وہ تھما۔ نہیں آپی، لیکن شاید وہ گنڈے تھے، وہ اس لڑکی کو مارنا چاہتے تھے جو گاڑی میں تھی۔ شازم نے اسے بچانا چاہا تو انہوں نے شازم کو بھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ روشان کے ماتھے پر بل پڑے۔ ارد گرد دیکھا، شاید کوئی CCTV کیمرہ وہاں نصب ہو، لیکن ایسا کچھ دکھائی نہ دیا۔ اتنا اہم روڈ کا ایریا تھا، پھر کیسے کوئی کیمرہ نصب نہیں تھا؟ روشان حیرت زدہ ہوئی۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، کوئی وجہ تو ہوگی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک آدمی اس کے پاس سے گزرتا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھما گیا۔ اس میں ایک فون نمبر لکھا تھا اور ایک تحریر: اپنے بھائی کے قاتل تک پہنچنا ہے تو اس نمبر پر کال کرو۔ گھر آ کے روشان نے اس نمبر پر کال کی۔ مقابل ایک شخص تھا اور روشان کی اجازت سے وہ شخص اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ روشان نے بنا ڈرے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 30 سے 32 سالہ شخص موجود تھا جس کی پرسنالٹی سامنے والے کو مرعوب کر دینے والی تھی۔ کیا اندر آ سکتا ہوں؟ اس شخص نے اپنا کارڈ دکھاتے روشان سے اندر آنے کی اجازت مانگی، اور پھر جو کچھ اس نے بتایا روشان سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ ہی پل میں اس نے فیصلہ لے لیا۔ وہ ایٹ دی اسپاٹ فیصلہ لینے والوں میں سے تھی۔ اس کی بات پہ جازم مسکرایا اور اسے اپنا سارا پلان سمجھایا، ساتھ ایک فائل بھی دی۔ اس میں اس شخص کی ساری ڈیٹیلز تھیں، اور یہ رہا ایڈریس جہاں پہ وہ شخص تمہیں ملے گا جس کے ذریعے ہم ان قاتلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ جازم کی دی ہوئی فائل کو ایک نظر دیکھتی وہ
چٹ تھام گئی۔ مجھے امید ہے کہ یہ کام رازداری سے ہوگا اور ایمانداری سے، جازم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اگر میری ایمانداری پر اتنا ہی شک ہے تو یہ کام آپ مجھے دے کیوں رہے ہیں؟ روشان کے سوال پر جازم کے جاتے قدم رکے۔ وہ پھر مسکرایا تھا۔ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ آج رات ٹھیک 9 بجے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچ جانا۔ باقی کا کام سمجھا دیا ہے، اب ہمارا فون پہ ہی رابطہ رہے گا۔ اللہ حافظ، وہ کہتا جا چکا تھا جبکہ روشان نے وہ فائل کھولی۔ شاہ نام پڑھ کے روشان کا دل زوروں سے دھڑکا۔ بہت قرب سے دل نے کسی ہستی کو یاد کیا تھا، لیکن اسے یاد کرتے روشان نے ایک جھرجھری لی۔ اس فائل میں وہ تمام ڈیٹیلز تھیں لیکن اس شخص کی تصویر نہ تھی۔ روشان نے وہ فائل بند کرتے اس چٹ پہ لکھے ایڈریس کو دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے بھائی کے قاتلوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کا تہیہ کرتی، اس جگہ پہ جانے کے لیے تیار ہونے لگی جو کہ ایک کلب کا ایڈریس تھا۔ کلب میں ہر طرف روشنیاں بکھری پڑی تھیں۔ روشان ماسک پہنے اندر آتی ایک طرف بیٹھی۔ سبھی اپنے آپ میں مگن تھے۔ روشان کو اس شخص کا انتظار کرنا تھا جس سے مل کر وہ اپنے بھائی کے قاتلوں تک پہنچ پاتی۔ اسے انتظار کرتے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک سے ایسا لگا کلب میں بھونچال سا آ گیا ہو۔ اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ وہ کلب میں انٹر ہوا، مکمل بلیک 3 پیس سوٹ میں انٹرس پہ کھڑا، سب طرف تنقیدی نگاہ دوڑاتا، اپنے سیکیورٹی گارڈز کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتا خود آگے بڑھ گیا۔ روشان یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی پرسنالٹی ہی انتہائی سحر انگیز تھی اور اس کی نیلی آنکھیں۔ وہی پل روشان کا دل ڈوب کے ابھرا۔ ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں، خوش نصیب ہے وہ جن کو ملی یہ بہار زندگی میں۔ یہ منظر ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا ہے جہاں زیادہ تعداد لڑکوں کی تھی اور سب کے سب بگڑے رئیس زادے۔ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو پوری یونی کی جان تھا، یونی کا چیمپئن کہلاتا تھا، اپنی خوبصورتی اور مردانہ طلسماتی شخصیت سے دیکھنے والے کو ایک پل میں اپنا گرویدہ بنا لیتا۔ وہ ہر لڑکی کا کرش تھا، لیکن جس لڑکی کی اسے طلب تھی وہ کوئی اور نہیں روشان علی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے دور سے دیکھا کرتا، کبھی پاس آ کر محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن روشان ہمیشہ اس کے دیکھنے کے انداز سے پزل ہوتی، اور آج تو حد ہی کر دی۔ بالکل آمنے سامنے آتے وہ اس کا راستہ روک گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ درشتگی سے بولی۔ غصہ نہ کرو تو ایک بات کرنی ہے۔ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ پاس سے گزرتے کچھ اسٹوڈنٹس انہیں دیکھ سیانی ہنسی ہنس رہے تھے۔ بولو، روشان کا لہجہ ابھی بھی اسپاٹ تھا۔ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں، بنا ڈرے یا جھجکے راہم نے اپنی بات روشان سے کہی، جو حیرانی سے اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا بولا تم نے؟ روشان کا دماغ گھوما تھا۔ کیا سنائی کم دیتا ہے؟ طنز کرتا وہ سر جھٹک گیا۔ تم جیسے گنڈے سے شادی کروں گی میں، سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ وہ غصے سے دبے دبے لہجے میں بولی، نہیں پھنکاری تھی۔ لہجے میں شدید نفرت کو محسوس کرتے راہم نے لب بھینچے۔ تم جو مرضی کر لو، تمہارے نصیب میں یہی گنڈا ہے۔ راہم نے اپنے گلے میں پہنی چین کو گھمایا۔ سرخ و سفید رنگت کا حامل وہ شخص جس پر یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں فدا تھیں، وہ یونی کا ڈان اور روشان کی نظر میں گنڈا تھا۔ وہ روشان کا دیوانہ تھا۔ یہ تمہاری بھول ہے مسٹر راہم شاہ۔ روشان علی مرتی مر جائے گی لیکن تم جیسے گنڈے سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔ روشان کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ اے لڑکی، ہوش کر ہوش، میرے بیٹے کو نہ کرنے والی ہوتی کون ہے تم؟ راہم کے والد کی اچانک آمد پر وہاں موجود سبھی کو سانپ سونک گیا۔ راہم کے ماتھے پر بل پڑے۔ ڈیڈ، ہونے والی بہو ہے آپ کی، تھوڑا لحاظ کر لیں۔ راہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھایا تھا۔ بہو، مائی فٹ۔ روشان غصے کی بہت تیز تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی آج تک دوستی بہت ہی کم ہوئی تھی، بلکہ نہ ہونے کے برابر، اور سامنے کھڑا شخص تو اسے ویسے بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ کیا بکواس کی ہے؟ پھر سے بول۔ اس کے فادر کو پھر سے غصہ آیا۔ وہی جو آپ نے سنا۔ ویسے آپ جانتے ہیں میں آپ کے بیٹے کو گنڈا سمجھتی آئی، لیکن مجھے نہیں پتا باپ بیٹے سے بڑا گنڈا ہوگا۔ روشان، راہم شاہ کا ہاتھ اٹھا تھا۔ پوری یونیورسٹی نے یہ منظر دیکھا تھا۔ روشان کی زبان تالو سے جا چپکی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ڈیڈ سے اس طرح بات کرنے کی؟ راہم کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہوئیں، لیکن اس بار روشان نے بولنے کی غلطی نہ کی۔ بیٹا غصہ نہ کرو، بلکہ اسے اٹھاؤ اور لے چلو۔
نکاح میں لو اور زبان خود بخود قابو میں آ جائے گی۔ راحم کے فادر زبیر شاہ نے راحم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نفرت اور غصے سے کہا۔ راحم نے گردن موڑ کے انہیں دیکھا، غصہ ضبط کرتے گردن کی بیک کو رب کیا، جبکہ زبیر شاہ کی بات سنتے روشان کو سخت ڈر لگا۔ 2 قدم وہ پیچھے ہٹی، ڈر کے سامنے کھڑے راحم شاہ کو دیکھا۔ نہیں ڈیڈ، راحم شاہ کے لیے یہ لڑکی اس کے ڈیڈ سے زیادہ اہم نہیں۔ 2 قدموں کا فاصلہ مٹاتا وہ روشان کے قریب آیا۔ روشان بھی انہی 2 قدموں سے پیچھے ہٹی۔ دل و جان سے چاہا تھا تمہیں، بنا کسی غرض کے، لیکن آج… راحم شاہ کا لہجہ ٹوٹا تھا، لیکن وہ مضبوط چٹان بنا کھڑا تھا۔ لیکن آج سب کے سامنے جو تم نے کہا، اس کے بعد سے تم راحم شاہ کے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئی ہو۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے نفرت بھری نگاہوں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ جاؤ، آزاد کیا آج اپنی محبت سے تمہیں، جو یک طرفہ تھی۔ راحم شاہ نے اسے زور کا پیچھے کی جانب جھٹکا دیا تو وہ سنبھل نہ سکی اور دور جا گری۔ رخ پلٹ کے لب بھینچے راحم شاہ کو دیکھا۔ آئندہ ہم نہیں ملیں گے۔ تم راحم شاہ کی شکل بھی نہیں دیکھو گی کبھی اپنی زندگی میں۔ انگلی اٹھا کے وارن کرتا وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا، جبکہ زبیر شاہ نے غصے کی ایک نگاہ روشان پر ڈالی اور خود بھی بیٹے کے پیچھے ہی یونیورسٹی سے نکل گیا۔ سبھی کے تمسخر بھری نظریں اب روشان پر تھیں۔ راحم شاہ نے پلٹ کے بھی نہ دیکھا، وہ ایسا گیا کہ پھر کبھی پلٹ کے نہ آیا۔ لیکن آج 2 سال بعد وہ سامنے تھا، اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ۔ ہاں، وہ شاہ کوئی اور نہیں، راحم شاہ ہی تھا، اور روشان کو اسی سے مدد چاہیے تھی۔ اپنی بے بسی پہ وہ رخ دوسری جانب پھیر گئی، آنکھوں سے آنسو دھیرے سے پہنچے۔ کلب میں رونق اب عروج پر تھی۔ شاہ نے مسکرا کے ایک نظر سٹیج پہ دیکھا اور کاؤنٹر کی جانب بڑھتا اپنا آرڈر پاس کرتا واپس نظریں سامنے ٹکائیں۔ میوزک آن تھا۔ روشان کی بے اختیار نظریں شاہ پر اٹھیں۔ 2 لفظ کی باتیں کہی ہیں، کیوں درمیاں ہے رکی رکی، کہہ بھی نہ پائے رہ بھی نہ پائے، کیوں بے وجہ ہے یہ بے بسی، تم میں ہم ہیں ہم میں تم ہو، تم سے ہم ہیں ہم سے تم ہو۔ شاہ کو اچانک سے خود پہ کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو نظریں گھماتے سامنے ہی اس لڑکی کو دیکھا جو بے خود ہوتے اسے دیکھ رہی تھی۔ قسمتوں سے ملتے ہیں 2 دل یہاں، ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں، خوش نصیب ہیں وہ جن کو ملی ہے یہ بہار زندگی میں۔ بنا پلک جھپکے کے وہ اس لڑکی کو دیکھے گیا جس کے چہرے پر ماسک تھا اور گرین آئیز بس برسنے کو تیار تھیں۔ سر آپ کا آرڈر۔ کاؤنٹر پہ کھڑی لڑکی کی آواز پر وہ چونکا اور اس ماسک والی لڑکی کی جانب سے فوراً نظریں ہٹا لیں، جسے ایک پل میں ہی وہ پہچان گیا تھا۔ بنا کسی تاثر کے اپنے گلاس کو لبوں سے لگا گیا، جبکہ روشان کو یوں اس کا نظر انداز کرنا سخت ناگوار گزرا۔ جبکہ گلاس پہ شاہ کی گرفت سخت ہوئی اور روشان کا ایک قدم اس کی جانب بڑھا، لیکن لڑکھڑا گیا کہ اسی شاہ نے رخ پلٹ کے اس کی جانب دیکھا۔ روشان کا دل زوروں سے دھڑکا، قدم بھی تھمے۔ وہ اسے پہچان گیا تھا، اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھیں لال تھیں، پر آج ان میں اجنبیت بھی تھی۔ گلاس ہاتھ میں ٹوٹا تھا، اس کی کرچیاں شاہ کے ہاتھ کو لہو لہان کر گئیں، جبکہ بنا پلک جھپکے وہ اب تک روشان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ روشان نے تڑپ کر اسے دیکھا اور قدم اس کی جانب بڑھائے، لیکن وہ رخ پھیرے اجنبیوں کی طرح لمبے لمبے ڈگ بھرتا کلب سے باہر نکلتا چلا گیا۔ روشان کے قدم خود ہی تھم گئے۔ ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں، خوش نصیب ہیں وہ جن کو ہے ملی یہ بہار زندگی میں۔ میری بات سنیں راحم۔ راحم اسے باہر جاتا دیکھ وہ اپنا ماسک اتار کے پھینکتی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی اور راہداری سے ہی اسے پکارا۔ راحم نہیں شاہ۔ وہ مڑا تھا اور قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ وقت کتنی تیزی سے گزرا تھا، وہ بدل گیا تھا، اس کی آنکھوں میں آج محبت کہیں نہیں تھی۔ روشان کا دل بری طرح دکھا۔ مسٹر شاہ، مجھے آپ کی مدد چاہیے، پلیز، روشان نے لب کاٹتے پلکیں جھکاتے اٹھاتے بمشکل کہا۔ راحم شاہ نے اپنے باڈی گارڈ کو دیکھا جو اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس نے ایک رومال اس کی طرف بڑھایا۔ شاہ نے اپنے ہاتھ سے کانچ کھینچ کے نکالا، 1 2 اور تیسرا بھی۔ خون ابھی بھی بہہ رہا تھا، جسے دیکھ روشان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ رومال سے خون صاف کرتا ایک اور رومال لیتا وہ اپنے ہاتھ پہ باندھ گیا۔
اس وقت سب اندر تھے اور راہداری میں کوئی بھی نہ تھا سوائے شاہ اور اس کے آدمیوں کے۔ گیٹ لاسٹ، شاہ نے غصے سے اسے دیکھتے کہا اور پلٹا۔ پلیز ایک بار بات سن لیں۔ وہ منت سماجت پہ آ گئی تھی جو شاہ کو مزید طیش دلا رہا تھا۔ وہ اس وقت یہاں آیا بھی اسی کی وجہ سے تھا۔ اسے اطلاع مل گئی تھی کہ وہ اس کلب میں آ رہی ہے اسی سے ملنے، تو وہ اسے ملاقات کا شرف بخش گیا، لیکن وہ اس کی کسی بھی طرح کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ مجھے سچ میں مدد چاہیے پلیز۔ وہ راستہ روکے کھڑی تھی۔ شاہ نے لب بھینچے اس ضدی لڑکی کو دیکھا اور غصے سے اس کی کلائی تھامی اور وہاں سے باہر نکلا۔ اس اچانک افتاد پہ روشان بری طرح بوکھلا گئی، اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ وہ اسے لیے ایک ڈارک روم میں آیا تھا۔ اس کا باڈی گارڈ باہر ہی رک گیا۔ ایک بار کی کہی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور واپس کبھی میرے سامنے مت آنا۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ پن کیے اس کے بے حد نزدیک کھڑا اس کو غصے سے وارن کر رہا تھا۔ میرا بھائی قتل ہوا ہے، روشان نے آنسو ضبط کرتے اسے بتایا۔ اس کے اعصاب روشان کے آنسو دیکھتے ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ تو بہت معصوم تھا، اس کا خواب تھا وہ ڈاکٹر بنے، لیکن اسے مار دیا گیا۔ روشان پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ شاہ اسے یوں ہی روتے دیکھتا رہا۔ تین گولیاں ماری ہیں اسے، کیا قصور تھا اس کا؟ وہ تو بس کسی کی مدد کر رہا تھا، پھر کیوں مارا اسے؟ روشان نے شاہ کا گریبان جکڑا۔ اب وہ ہچکیوں سے روتی شاہ کو امتحان میں ڈال رہی تھی۔ میرا تو سب ختم ہو گیا، میرا بھائی میرا سب کچھ تھا، اسے مار ڈالا ظالموں نے۔ وہ روتے روتے شاہ کے کندھے سے لگی اپنا غم اسے سنا رہی تھی۔ شاہ نے اسے پرے جھٹکا۔ وہ آج بھی اس کے قریب آنے پہ اپنے اندر مچلتے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس کا اس طرح سے قریب آنا شاہ کو ایک بار پھر سے نئے امتحان سے دوچار کر رہا تھا۔ اس کے جھٹکنے پر وہ حیران نظروں سے اسے تکنے لگی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ کرخت لہجے میں بولا۔ روشان نے اپنے آنسو پونچھے۔ مجھے بدلہ چاہیے، اپنے بھائی کے قاتلوں کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی ہوں۔ واپس اس کے پاس آتی وہ مضبوط لہجے میں بولی، جاؤ جا کے پولیس کمپلین کرو، آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ شاہ ماتھا مسلتے اسے غصے سے کہتا واپس مڑا۔ تو آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ روشان نے وہیں کھڑے اس سے قطعی انداز میں سوال کیا، تو وہ اس کی دھمکی پہ رکا۔ نہیں، بنا پلٹے یک لفظی جواب آیا۔ تو ٹھیک ہے، میں خود ڈھونڈ لوں گی، اپنے بھائی کے قاتلوں کو مت کریں میری مدد۔ روشان اس کے پاس آتے غصے سے بولتی اس کی نظروں میں جھانکتی اسے اپنے سحر میں جکڑنے لگی۔ آئندہ اس کلب میں نہ دیکھوں تمہیں، سمجھی تم؟ وہ جانے کے لیے مڑی تھی کہ راہم نے اسے دیوار کے ساتھ زور سے دھکا دیتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، ہوتے کون ہو تم مجھ پہ حکم چلانے والے؟ جواباً روشان بھی غصے سے بولی، آپ سے تم پہ واپس آتی وہ پہلے والی روشان بن گئی تھی۔ یہ تو وقت آئے گا تو بتاؤں گا میں کون ہوں۔ سرد لہجے میں کہتا وہ اس کی کلائی دبوچے باہر نکلا تھا اور باڈی گارڈ کو کچھ سمجھانے لگا۔ روشان کو اس کے ایٹیٹیوڈ پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ جاؤ، تمہیں گھر چھوڑ دے گا یہ، قدرے نرمی لیکن سپارٹ انداز میں کہتے، سگریٹ سلگائی۔ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے مسٹر شاہ، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، روشان نے لٹ مارنے والے انداز میں کہا۔ تو راہم کو اس پر شدید غصہ آیا۔ وہ چلتی ہوئی باہر نکلتی کہ راہم نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھے اس کی مخصوص رگ کو دبایا۔ وہ ہاتھ مارتی کہ اسی لمحے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ بند ہوتی آنکھوں سے راہم کی باہوں میں جھول گئی۔ راہم کو اطلاع مل چکی تھی کہ سلطان کو روشان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اب وہ روشان کو نہ ہی اکیلے جانے دے سکتا تھا بلکہ اسے اس کے گھر بھی نہیں بھیج سکتا تھا۔ سلطان اس کا جانی دشمن تھا اور طاق میں رہتا تھا کہ راہم کی کوئی کمزوری اس کے ہاتھ لگے اور وہ روشان کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ ایسا راہم ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ارسلان، نکاح کا بندوبست کرو، راہم نے اپنے قریبی ساتھی کو کہا۔ اس وقت ازحد الجھا ہوا تھا۔ وہ روشان کی وجہ سے وہ بری طرح پھنسا تھا، لیکن اب وہ اس کی جان کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے وہ چاہتی یا نہ چاہتی وہ اس سے نکاح کر کے اسے اب یہیں رکھنے والا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بنا نکاح کے وہ رکنے والی نہیں تھی۔ روشان کو جیسے ہی ہوش آیا اس نے خود کو ایک کمرے میں بند پایا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تو اس کے لب بھینچے۔ راہم شاہ،
آئی ول کل یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے قید کرنے کی؟ باسٹرڈ، گنڈا کہیں کا۔ وہ دروازہ پیٹتی جا رہی تھی کہ دروازہ اچانک کھل گیا۔ اگر خود کو بچانا چاہتی ہو تو بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ راحم شاہ آج تمہارے ساتھ نکاح کر لے گا اور ہمیشہ کے لیے تمہیں یہیں قید کر لے گا۔ اس شخص نے روشان کو رازداری سے کہا تو وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ تو راحم شاہ سے مدد مانگنے آئی تھی، اس شخص کے کہنے پر جو اس کے گھر آیا تھا، لیکن یہاں تو الٹا وہ خود ہی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ ابھی اسے نکلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اور اسے زبردستی گاڑی میں ڈالا۔ وہ چلائی لیکن اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ ایک بہت بڑی بلڈنگ میں اسے لے جاتے زمین بوس کیا۔ لگا انجیکشن اسے۔ سلطان کے آنے تک یہ ہوش و حواس میں نہیں ہونی چاہیے۔ جانتا ہے نا کتنی اہم ہے یہ لڑکی سلطان کے لیے۔ یار مکھن ملائی ہے، بس ایک بار ہاتھ صاف کرنے دے، کون سا سلطان کو پتہ چلنا ہے۔ ایک شخص خباثت سے بولا۔ باز آ جا، یہ راحم کی منظور نظر ہے اور سلطان کی نظر پڑ گئی ہے، اس لیے تو بھول مت، ایک شیر ہے تو دوسرا بھیڑیا، دونوں ہی چیر پھاڑ کھائیں گے تجھے۔ اتنا کہتے ایک نے روشان کو انجیکشن لگا دیا۔ ایک اور لگا دے تاکہ یہ سلطان کے آنے تک خود اپنا آپ اس کے حوالے کرتے اور سلطان ہم سے خوش ہو کے مالا مال کرتے۔ دوسرا انجیکشن بھی روشان کے بازو میں پیوست کرتے۔ وہ کہے لگاتے ہنسنے لگے کہ اچانک سے فائرنگ کے شور میں وہ دونوں بری طرح ہڑبڑا گئے اور اپنی اپنی گن اٹھائے باہر نکلے، پر راحم اور اس کے آدمیوں نے انہیں بھونڈ ڈالا۔ اندر آتے ہی بے ہوش روشان کو اپنی باہوں میں بھرتے وہ وہاں سے چھلاوے کی طرح غائب ہوا اور اسے لیے اس بار سیدھا اپنے فارم ہاؤس پہنچا۔ اسے روشان پہ سخت غصہ تھا، لیکن وہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد اسے سیدھا کرنا چاہتا تھا، جو اس کی قید سے بھاگ کر اس شیطان کے پاس جا پہنچی۔ وہ واپس وہاں سے نکلتا باہر آتا، ارسلان کے ساتھ سلطان کے 2 اڈوں پہ جاتے، انہیں اڑا گیا تھا۔ سلطان کی جرت کیسے ہوئی اس کی روشان کی جانب دیکھنے کی؟ اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ فارم ہاؤس پہنچا تو سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، لیکن روشان کہیں نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ روم سے باہر جانے کا اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ روم میں سب طرف دیکھا، پھر کچھ سوچتا وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، لیکن وہ اندر نہ گیا۔ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی۔ روشان باہر آؤ، وہیں سے پکارتے۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن جواب ندارد۔ روشان باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ راحم نے اپنی طرف سے پاورفل دھمکی دی تھی، لیکن پھر بھی جواب نہ آیا تو مجبوراً راحم غصے سے اندر داخل ہوا، جہاں وہ بے سود باتھ ٹب میں کپڑوں سمیت لیٹی تھی۔ ٹب پانی سے بھرا تھا، اس کا پورا جسم گیلا تھا، لیکن سر باتھ ٹب سے باہر تھا اور آنکھیں موندی ہوئی تھیں۔ راحم کو اس پر بے انتہا غصہ آیا۔ روشان، اونچی آواز میں اسے پکارا تو اس نے دھیرے سے آنکھیں واکیں۔ اس کی آنکھوں میں گہری سرخی تھی۔ اٹھو یہاں سے، نکلو باہر۔ راحم کا غصیلا لہجہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، یا شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے دوبارہ سے آنکھیں موند لیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا بکواس کر رہا ہوں؟ وہ اب کی بار اس کے قریب جھکتا دھاڑا تھا۔ تم بات کرو تو سنو نا، اب بکواس کرتے رہو گے تو کون سنے گا؟ وہ جس انداز سے سر اپنے بازو پر ٹکاتے بولتے اس کے چہرے کو دیکھتی، پھر سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کی بات پہ راحم کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اب پانی میں ہاتھ مارتی سوئمنگ کر رہی تھی۔ پانی کے چھینٹے راحم کے چہرے پر پڑے تو وہ یکدم ہوش میں آیا۔ راحم نے سخت غصے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے باتھ ٹب سے باہر نکالا کہ وہ پانی میں لڑکھڑاتے ہوئے اس کے کاندھے سے جا لگی۔ نیم وہ آنکھیں کھولتے وہ مسکرائی۔ اس کی گلابی لبوں پہ راحم کی نظریں تھرکنے لگیں۔ لبوں کے اوپر کالا تل اسے پھر سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، جسے 2 سال پہلے دیکھ وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ ہوش میں آؤ ورنہ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ راحم نے اپنی نظروں پہ بند باندھتے اسے جھنجھوڑتے سیدھا کھڑا کیا۔ چھی، راحم شاہ اپنی محبت کو اس حالت میں گھر سے باہر پھینکے گا؟ نہ، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے وہ تھوڑا لہرا کے بولی تھی کہ راحم کی نظر اب بھٹک کر اس کے حلیے پر گئی، جو اس وقت واقعی قیامت خیز تھا۔ دانتوں پہ دانت رکھے وہ خود پہ ضبط کرے کڑے مراحل سے گزرتا روشان کو وہاں سے باہر نکلتا شاور کے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر گیا۔
وہ جو نیم گرم پانی میں مزے سے ٹب میں بیٹھی تھی، اچانک سے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہوتے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی لیکن راہم اس کو دونوں طرف بازو رکھے اس کے فرار کے سب راستے بند کر گیا۔ مجھے ٹھنڈ، روشان پہ کپکپی طاری ہو گئی۔ اپنے سینے پر بازو باندھے وہ کپکپاتے ہونٹوں سے راہم کو دیکھتے بولنا چاہ رہی تھی لیکن بول نہیں پائی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور لڑکھڑاتے ہوئے راہم کی باہوں میں جھول گئی۔ راہم نے ایک ہاتھ اس کی کمر پہ باندھے دوسرے سے شاور کا ٹیپ بند کیا۔ نہ جانے یہ لڑکی میرے لیے اور کتنی آزمائشیں کھڑی کرنے والی ہے۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے وہ روم میں آیا۔ ایک بار پھر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے بستر پر لٹاتے وہ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ صبح کا اجالا پھیلنے میں کچھ ہی وقت رہتا تھا۔ وہ اپنی کبٹ سے اپنا سمپل سا ڈریس نکالتا ڈریسنگ روم میں گھسا۔ لائٹس آف کرتے اس کے تن سے گیلے کپڑوں کو الگ کرتا بمشکل اپنے امٹتے جذبات کو کنٹرول کیے وہ اسے اپنا ہی لوز ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنا گیا۔ فارم ہاؤس پہ نہ ہی کوئی فیمیل ملازمہ تھی اور نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ روشان کو کوئی ملازمہ بھی چھوئے۔ اسے وہیں کمرے میں چھوڑتا وہ ہیٹر آن کرتا خود باہر نکلا اور راہداری سے گزرتا اپنے سیکرٹ روم کی جانب بڑھ گیا۔ میں تمہارا سگا باپ نہیں، تمہارے سگے باپ کا نام شاہنواز شاہ ہے، جسے ایک کار ایکسیڈنٹ میں سلطان کے بھائی نے مروا دیا تھا۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور زبیر شاہ کی 15 سال پرانی آوازوں کی بازگشت اسے سنائی دے رہی تھی۔ سلطان کے بھائی کے کہنے پہ تمہیں کڈنیپ کیا تھا ہاسپٹل سے۔ تمہاری ماں جب تمہیں اس دنیا میں لائی وہ تمہیں بھی مار دینا چاہتا تھا لیکن میں نے تمہیں بچا لیا۔ راہم اب اس روم تک پہنچ گیا تھا جہاں اس کی ہر چیز تھی، ہر یاد تھی۔ اس نے تمہاری ماں کو کیوں مارا نہیں جانتا لیکن اتنا پتہ لگا تھا سلطان کے بھائی کے ساتھ تمہاری ماں کام کرتی تھی اور پھر اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ کہاں چلی گئی کوئی نہیں جانتا پر سلطان کا بھائی اسے ڈھونڈتا رہا اور کچھ ہی عرصے میں سلطان کے بھائی نے تمہاری ماں کو ڈھونڈ لیا۔ وہ شاہنواز شاہ کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی اور سلطان کا بھائی برداشت نہ کر پایا اور ان کی زندگی کو برباد کر ڈالا۔ پہلے ایکسیڈنٹ میں شاہنواز شاہ کو مارا، پھر تمہارے اس دنیا میں آنے کے بعد تمہاری ماں کو بھی مار دیا۔ راہم شاہ کی آنکھیں حد درجہ لال تھیں، سب طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ بلیک روم جہاں آ کے اسے سکون ملتا تھا، اس کی بچپن کی تصویر سے لے کر لڑکپن اور جوانی کی تمام تصویریں پورے روم میں لگی تھیں۔ نظر گھما کے دیکھا تو ایک دیوار پر سلطان کی تصویر بھی تھی۔ راہم شاہ نے تیر کا نشانہ اس پر لگایا جو سلطان کی تصویر کی پیشانی پر جا لگا۔ سلطان کا بھائی مر چکا تھا لیکن راہم سلطان کو بخشنے والا نہیں تھا۔ تیری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے سلطان، تو ساری زندگی نہیں جان پائے گا اور اپنے آخری وقت بھی تو یہ حسرت ساتھ لے کر جائے گا۔ راہم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ سلطان کو اب تک وہ صرف اس لیے چھوڑتا آ رہا تھا، اس کے پاس کچھ راز تھے جس تک راہم شاہ کو پہنچنا تھا، پر اب مقابلہ آمنے سامنے ہونے والا تھا۔ روشان کی صبح آنکھ کھلی تو کچھ پل تو حواس قائم کرنے میں لگ گئے۔ نرم گرم بستر پر اٹھ کے بیٹھی تو چہرے کو پیاری سی مسکان نے چھوا، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکان اڑن چھو ہوئی۔ دماغ کے پردے پر گزرے شب کی تمام یادیں فلم کی طرح چلنے لگیں۔ جب وہ کڈنیپ ہوئی اور اسے ایک روم میں لے جا کر بند کر دیا گیا، اس کے بعد جیسے ہی اسے ذرا سا ہوش آیا تو انہوں نے اسے انجیکشن لگا دیا۔ ایک نہیں بلکہ 2 انجیکشن لگائے تھے۔ وہ کس چیز کے تھے روشان نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے بعد سے اس کے حواس معطل ہونے لگے اور لاسٹ ٹائم بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے راہم کی پکار سنی تھی، اپنا نام سنا تھا، وہ اسے پکار رہا تھا، وہ وہیں تھا، اس نے مجھے بچایا۔ روشان جیسے خود کو یقین دلانے والے انداز میں بولی، آنکھیں میچے اللہ کا شکر ادا کیا اور بستر سے نیچے اتری تو نازک سے پاؤں کارپیٹ پہ رکھتے وہ کھڑی ہوئی، لیکن اگلے ہی پل وہ بری طرح چونکی۔ اپنے کپڑے دیکھتے اسے لگا در و دیوار اس کے اوپر آن گرے ہوں۔ سامنے لگے بڑے سے مرر میں خود کو دیکھا تو آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ کیا راہم شاہ نے میرے ساتھ؟ روشان منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹنے لگی، ذہن پہ زور دیتے وہ رات کا منظر یاد کرنے لگی۔ باتھ ٹب میں تھی وہ، پھر راہم نے شاور آن کیا، آنکھیں پھر سے میچ لیں۔ اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہوئی اور اب راہم شاہ تم نے میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، آئی ول کل یو۔ وہ دکھ اور غم سے باہر نکلتی اب غصے میں آ گئی تھی کہ اسی لمحے دروازہ کھلا اور راہم شاہ اپنی آن بان شان کے ساتھ روم میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے روشان گہرے سانس لیتی اس کی جانب پلٹی۔ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ بولو، جواب دو،
میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تم نے، اپنا کہا سچ کر دکھایا تم نے۔ روشان اس کا گریبان تھامے آنسو ضبط کرتے بس چیخے جا رہی تھی۔ راحم اس کا یہ انداز دیکھتا دنگ رہ گیا اور اس کی بات سنتے تو اس کا دماغ بری طرح گھوما تھا۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے کیا بکواس کر رہی ہو؟ راحم اپنے اوپر لگا الزام سنتا پاگل ہونے کو تھا۔ بکواس ہے یہ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ اور وہ آنکھیں میچے بری طرح رو دی۔ راحم نے گہرا سانس خارج کرتے خود کے اشتعال پہ قابو پایا۔ کیا مطلب کپڑے چینج کرنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس کی بات کی گہرائی کا مطلب سمجھتے راحم کے ماتھے پر انگنت بل پڑے۔ تم نے کیے ہیں نا چینج؟ اور کیا کیا میرے ساتھ بولو؟ تمہارے کپڑے بدلائے گئے اور تمہیں یہ یاد نہیں؟ راحم شاہ نے تمہیں کہاں چھوا؟ راحم کے سرد لہجے پہ روشان کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ رونا بھولتی بے یقینی سے راحم کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا حیرانی سے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ فیلنگز نہیں پیدا ہوئیں؟ کچھ الگ سا احساس نہیں جاگا؟ جیسے مکمل ہونے کا احساس؟ راحم شاہ کی بے باک باتوں پہ روشان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ غصے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ مس روشان علی، عزتوں کے رکھوالے عزتیں نہیں لوٹا کرتے، لیکن تم اس بات کو نہیں سمجھو گی۔ وہ اس کی بازو کو پکڑ کر اپنی طرف موڑتا خود پہ ضبط کرتے بولا۔ تم نے کپڑے بدلے، مجھے دیکھا، مجھے چھوا؟ روشان اس کی بات پہ دل ہی دل میں قدرے مطمئن تو ہوئی تھی، لیکن اپنے جسم پہ اس کے کپڑے دیکھ وہ برداشت نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، آئی ڈونٹ کیئر۔ یقین تو تم نے کرنا نہیں کسی بات پہ، اس لیے نو مور ڈسکشن۔ ملازمہ آ رہی ہے، تمہارا ڈریس لے کے چینج کر لینا۔ روشان کی وجہ سے اس نے ایک ہی رات میں ملازماؤں کا بندوبست کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب آ رہے ہیں اور ہمارا نکاح ہے۔ نکاح؟ وہ حیران ہوئی، دماغ شارٹ ہوا۔ میں یہ نکاح، وہ بھی کچھ بولتی کہ راحم نے اسے دیوار کے ساتھ پٹخا۔ اب پہلے نکاح میں آؤ گی تو ہی اگلی بات ہوگی، اور اگر انکار کیا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اینڈ یو نو آئی مین اٹ۔ راحم شاہ کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ روشان دل ہی دل میں سہم گئی۔ کیا کرو گے تم؟ مجھے جان سے مار ڈالو گے تو مار دو، میں مر جاؤں گی، لیکن یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی، روشان نڈر انداز میں بولی۔ راحم شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ روشان کو سمجھ نہ آئی وہ اب کیا پلان کرنے جا رہا ہے۔ دروازے کو لاک لگاتا وہ روشان کی طرف مڑا۔ ٹھیک ہے، اگر نکاح نہیں کرنا تو پھر ایسے ہی صحیح۔ راحم شاہ اسے ڈرانے کی غرض سے اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولنے لگا۔ دیکھو میرے قریب مت آنا ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گی۔ روشان ڈرتے ہوئے انگلی اٹھا کر وارن کرتی 2 قدم پیچھے لے گئی۔ تمہارے مطابق تو میں نے تمہاری بے ہوشی کا کل رات ہی ناجائز فائدہ اٹھا لیا تھا، اب ذرا ہوش میں کچھ جائز فائدہ اٹھانا چاہیے نا۔ اپنی کفلنگز کھولے وہ سرد مہری والے انداز میں بولتا جا رہا تھا، جبکہ روشان گہرے سانس لیتی اس کے چہرے کو نوٹ کر رہی تھی، جس پہ کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر صرف سنجیدگی رقم تھی۔ راحم قریب مت آنا ورنہ تم جانتے ہو مجھے اپنا دفاع کرنا آتا ہے، وہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کیسے دفاع کرتی ہو اپنا۔ راحم نے اپنے اور اس کے بیچ کے فاصلے کو مٹاتے تیز قدم لیے۔ وہ ایک ٹارچ دیتی اس سے 10 قدم دور جا کھڑی ہوئی۔ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتی، مجھے مجبور مت کرو، روشان نے اس بار غصہ ضبط کرتے کہا۔ اوہ بیبی لیٹس اسٹارٹ اے بگ فائٹ ان ہول نائٹ۔ راحم آنکھیں چھوٹی کرتا اسے دیکھتا پھر سے اس کی جانب بڑھا کہ وہ دور ہٹی۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، میرے قریب مت آؤ، روشان نے ایک بار پھر خود کو بچاؤ کرتے پھر سے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ قریب نہ آؤں تو کہاں جاؤں؟ آخر چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ روشان اس کے بڑھتے قدم سے پھر دور ہوئی۔ تم سے نکاح، صاف لفظوں میں کہا، مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، سنا تم نے؟ اور مجھے جانے دو یہاں سے، کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں چاہیے تمہاری، روشان نے دانت کچکچاتے کہا۔ یہ تو یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ راحم نے ذرا سی بھی لچک نہیں دکھائی۔ یہ تمہاری بھول ہے، میں روشان صدیقی ہوں، کوئی عام لڑکی نہیں جسے تم ڈرا دھمکا کے نکاح کر لو گے، روشان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو راحم نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے بے حد قریب ہوئے، روشان کے ماتھے پر بل پڑے۔ جس لڑکی سے راحم شاہ نکاح کرے گا وہ لڑکی یقیناً عام نہیں ہو سکتی، اور تم سے نکاح کیسے کرنا ہے مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ روشان اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی جبکہ راحم کی گرفت مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ روشان نے اپنی دوسری کلائی راحم کے پیٹ میں زور سے ماری۔ راحم کو اس سے اس عمل کی امید نہ تھی۔ یکدم اس کی گرفت اس کی کلائی سے ہلکی ہوئی اور روشان نے فائدہ اٹھاتے
خود کو چھڑوا لیا اور دور جا کھڑی ہوئی اور اپنی کلائی کو دبانے لگی جس پہ سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ راہم نے گہرا سانس لیتے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ بلیک بیلٹ تھی، یہ بات وہ جانتا تھا، لیکن اس کے داؤ پیچ راہم پہ نہیں چلنے والے تھے۔ تم وہیں رک جاؤ، ورنہ تم جانتے نہیں ابھی مجھے، روشان بار بار دھمکیاں دیتی راہم شاہ کے غضب کو للکار رہی تھی۔ راہم شاہ اب کی بار بنا کچھ بولے اس کی جانب غصے سے بڑھا۔ وہ بل کھا کے اسے پھر سے ڈوش دیتی نکلتی کہ راہم نے اس کی بیگ سے اسے گردن سے دبوچے اس کے گلے کے گرد بازو لپیٹا۔ مجھ سے لڑکے بھی تم نے مجھ سے ہی نکاح کرنا ہے۔ یو جسٹ ویسٹ یور انرجی اینڈ مائی ٹائم۔ اور راہم شاہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، سود سمیت حساب لوں گا۔ اس کے کانوں کے پاس جھکے گھمبیر لہجے میں سرگوشی کرتے وہ اس کی سانسوں کی رفتار کو بڑھا گیا۔ اس بار پھر سے اس نے کوہنی مار کر اپنا بچاؤ کرنا چاہا، لیکن راہم پہلے سے ہی تیار تھا۔ پیچھے ہوتے اپنا بچاؤ کرتے اس کا رخ ایک جھٹکے سے اپنی جانب موڑا۔ روشان نے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر زور سے دھکا دیا کہ راہم لڑکھڑا گیا۔ یہ ایک تکنیک تھی جو روشان نے مارشل آرٹ میں سیکھی تھی۔ راہم اسے داد دیتی نظروں سے دیکھتا پلک چھپکتے اس کی طرف بڑھا اور ایک ہی جھٹکے سے اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑے قابو کرتے دوپٹے سے باندھ گیا۔ روشان نے بے یقینی سے راہم کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں خماری کی جھلک نظر آئی۔ روشان کو اس سے خوف آیا۔ اپنی مٹھیوں میں اس کی نازک کمر کو تھامے وہ گرفت بڑھا گیا۔ روشان کی سانسیں دھونکنی کی مانند چلنے لگیں۔ منت بھری آنکھوں سے وہ راہم کو دیکھ رہی تھی۔ جھٹکے سے راہم نے اسے بستر پر دھکا دیا اور اس پر جھکا۔ پہلی بار وہ یوں اس کے قریب آیا۔ اس کے جسم میں ارتعاش برپا ہوا۔ ابھی بھی وقت ہے، فیصلہ کر لو، نکاح یا میری قربت۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے دھیمے لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ پلیز تم ایسا نہیں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جب چھوڑا تھا تو پلٹ کے نہیں دیکھا، آج نکاح چاہتا ہوں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ راہم نے اس بار سختی سے اس کی بات کاٹی۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ روشان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ تم کیوں یہ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ نکاح کے بعد بتاؤں گا، راہم نے کہتے جھٹکے سے دوپٹہ اس کی کلائی سے کھولتے روشان کو ان سے آزاد کروایا۔ اسی لمحے دروازے پر نوک ہوا۔ کم ان۔ راہم نے اجازت دی تو ایک ملازمہ سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ شادی کا سوٹ اس کے ہاتھ میں تھا اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ ڈریس چینج کر لو ورنہ رات کی طرح یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا پھر سے۔ راہم نے اسے ایک آنکھ ونک کرتے سنجیدگی سے دھیمی آواز میں کہا اور باہر نکل گیا۔ روشان غصے سے پیر پٹکتی رہ گئی۔ مجھے حق مہر زیادہ چاہیے۔ اس سے پہلے راہم کچھ کہتا روشان بول پڑی۔ کتنا؟ راہم شاہ کی آواز گونجی۔ 2 کروڑ، برجستہ جواب آیا۔ واٹ؟ 2 کروڑ؟ ارسلان کے اچانک اونچا بولنے پر راہم نے مڑ کر اسے گھورا تو وہ کھنکارا بھرتے نظریں پھیر گیا۔ اچانک سے روشان کی اس ڈیمانڈ پہ راہم کا بھی میٹر شارٹ ہوا تھا، لیکن اسے یہ نکاح ہر حال میں کرنا تھا۔ سلطان اور اس کے آدمیوں کی نظر میں روشان آ چکی تھی اور وہ اب اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، حق مہر 2 کروڑ لکھ دیں۔ راہم کی بات پر جہاں سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں، وہیں روشان بھی گھونگھٹ میں منہ کھولے رہ گئی۔ مولوی صاحب نے 2 لاکھ کو 2 کروڑ میں بدل دیا۔ یہ صرف لکھنا نہیں ہے مولوی صاحب، دلہے سے کہیں یہ ادا بھی کرنا ہے۔ روشان نے اگلا لقمہ دیا۔ راہم نے دانت کچکچا کے اسے دیکھا۔ ارسلان چیک بک۔ راہم نے پاس کھڑے ارسلان سے چیک بک مانگی اور ارسلان تھوڑی ہی دیر میں چیک بک لے آیا۔ راہم نے اسی وقت 2 کروڑ کا چیک کاٹ کے ٹیبل پہ رکھا۔ نکاح شروع کریں، اسپاٹ انداز میں کہا۔ مولوی صاحب نے پھر نکاح پڑھانا شروع کیا۔ روشان علی بنت علی برہان، آپ کا نکاح راہم شاہ ولد شاہ نواز شاہ سے 2 کروڑ حق میں ہے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، اب کی بار آنکھیں میچے دھڑکتے دل سے کہا۔ دوسری بار بھی قبول ہے کہا۔ مولوی صاحب نے اسی طرح راہم سے بھی قبول و ایجاب کرواتے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ سبھی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے۔ روشان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مسٹر راہم شاہ، میرے ساتھ یہ نکاح آپ کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ میں نے آپ کی ناک میں دم کر کے نہ رکھ دیا تو میرا نام بھی روشان علی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں راہم شاہ سے مخاطب تھی کہ مبارک ہو کی اونچی آواز چونکی۔ سبھی راہم شاہ کو مبارکباد دے رہے تھے، گلے لگ رہے تھے۔ ارسلان نے خوشی سے مٹھائی کا ٹوکرا اٹھایا اور سب کا منہ میٹھا کروانے لگا۔ دوسری طرف راہم شاہ کے نکاح کی خبر سلطان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ وہ کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے اس کی دلہن کو کڈنیپ کروانا چاہتا تھا تاکہ راہم کو ایسی جگہ مار دے سکے جہاں اسے سب سے زیادہ لگے۔ اس کے لیے اس نے پلان بھی کر لیا تھا اور اب وہ اس پر عمل درآمد کرتا۔
اپنی پوری فورس کے ساتھ راہم شاہ کے فارم ہاؤس پہ دھاوا بول چکا تھا۔ راہم شاہ کے آدمیوں میں سے ہی کچھ غدار نکلے تھے۔ وہ سلطان کے اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ روشان کے پاس روم میں آتے اسے کلائی سے تھامے وہاں سے باہر نکلا۔ جو دلہن بنی اسے حیران نظروں سے دیکھتی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ راہم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ اسے فارم ہاؤس کے تہہ خانے کی جانب لایا تھا۔ وہ ایک سیکرٹ روم میں لے جاتا رکا۔ راہم، وہ تڑپ کے اس کی جانب بڑھی کہ راہم نے اسے وہیں روک دیا۔ وقت آ گیا ہے تمہارے بھائی کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کا، لیکن تم یہاں سے نہیں نکلو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کچھ بھی روشان، کچھ بھی۔ اس وقت راہم کو صرف روشان کی فکر تھی۔ راہم تو مجھے یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ روشان کو اس کی فکر ہوئی۔ ابھی جانا ہوگا روشان، اس وقت سلطان پوری پاور سے یہاں آیا ہے اور میری ٹیم یہاں نہیں۔ اس کو روکنا ہے ہر حال میں، ورنہ وہ تباہی مچا دے گا۔ راہم کو پہلی بار اس نے پریشان ہوتے دیکھا۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں راہم۔ وہ دلہن کے لباس میں کھڑی قیامت خیز حسن لیے اسے اپنی مدد کی آفر کر رہی تھی۔ راہم نے آگے بڑھتے اس کے لبوں کو شدت سے اپنی گرفت میں لیا۔ تم میری مدد کرنا چاہتی ہو تو میرا انتظار کرنا، میرے آنے تک یہاں سے نہیں نکلنا۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ روشان اپنے لبوں پہ اس کا لمس محسوس کرتی جی جان سے کانپ اٹھی۔ کافی وقت گزر گیا لیکن راہم واپس نہیں آیا۔ کہیں وہ مشکل میں نہ ہو۔ مجھے راہم کی مدد کرنی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ روشان کو پہلی بار آج راہم سے اپنی محبت کا احساس جاگا تھا۔ وہ بنا کچھ بھی سوچے وہاں سے باہر نکلی۔ ایک ہال میں سلطان اور راہم آمنے سامنے تھے۔ روشان ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ سلطان اور راہم وہاں اکیلے ہی تھے، کسی کا بھی کوئی آدمی وہاں موجود نہ تھا۔ ہر چیز تہس نہس ہو چکی تھی۔ روشان کی نظر ایک گن پر پڑی۔ پلک جھپکے اس نے وہ گن اٹھائی کہ سلطان کی نگاہ اس پر پڑ گئی اور اس نے روشان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ راہم جو اس کا مکہ کھاتے سنبھل رہا تھا، سامنے روشان کو دیکھتے بری طرح لب بھینچ گیا۔ اگر اس دوشیزہ کی جان چاہتے ہو تو میرے خلاف تیار کی گئی فائل کو میرے حوالے کر دو، ورنہ یہ خوبصورت حسینہ جان سے جائے گی۔ سلطان نے روشان کے گلے پہ چاقو رکھا۔ اسے ہٹا دو سلطان، ورنہ۔ راہم نے ماتھے پر بل ڈالے کہا، تمہاری جان میرے قبضے میں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ سلطان نے چاقو کی نوک روشان کی گردن میں پیوست کی تو خون کی ایک لکیر بہہ نکلی۔ راہم کا دل ڈوبا۔ پوری 3 گولیاں اتاری تھیں اس کے جسم میں۔ سلطان نے سرگوشی میں روشان سے کہا تو اس کے چہرے پر سایہ لہرایا، ایک تو سیدھی دل میں اتاری، میرے راستے کی رکاوٹ بن رہا تھا۔ سلطان کے راستے میں جو آتا ہے وہ جان سے جاتا ہے، اور آج تم دونوں کی باری ہے۔ سلطان کی بات پہ روشان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ روشان ایک پل میں اس کو پیچھے کی طرف گراتے اچانک ڈوج دیتے وہ گن اٹھائی تھی جو وہ پہلے نہ اٹھا سکی، اور سیدھا اس کا رخ سلطان کے دل پہ لیا اور گولی چلا دی۔ سلطان کو ایک پل کے لیے کچھ سمجھ نہ آیا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن اس کی لیفٹ سائڈ سے خون بہتا زمین کو رنگنے لگا۔ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ روشان نے کھڑے ہوتے اسے نفرت و حقارت سے دیکھا۔ آنسو بہتے جا رہے تھے، وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ راہم نے آگے بڑھ کے اس کے گلے پر اپنا رومال رکھ دیا جہاں پر چاقو کی نوک لگی تھی۔ روشان نے اسے دیکھتے ایک زور سے ہچکی بھری۔ راہم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی ٹیم پہنچ چکی تھی۔ میجر راہم شاہ نواز شاہ، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ بلوٹوتھ پہ مقابل کی آواز سنتا وہ آسودگی سے گہرا مسکرایا۔ اس کی ٹیم سب کچھ اپنی حراست میں لے چکی تھی۔ راہم شاہ نواز شاہ کوئی اور نہیں، سچا محب وطن انٹیلیجنس کا آدمی تھا۔ وہ انگنت مشن مکمل کر چکا تھا۔ انڈر کور وہ ایک میجر تھا، لیکن دنیا والوں کے لیے وہ ایک انڈر ورلڈ کا ڈان تھا، اور یہی اس کی پہچان تھی، کیونکہ وہ اپنی اصلی پہچان کسی کے سامنے نہیں لا سکتا تھا۔ راہم روشان کو لیے اپنے شاہ مینشن آیا، جو اس کا اپنا گھر تھا، ذاتی گھر۔ یہ کس کا گھر ہے راہم؟ روشان حیران ہوئی۔ سلطان کی موت کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور وہ تب اسے اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ آج وہ اسے سرپرائز دینے کے چکر میں اپنے مینشن لایا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، راہم شاہ نواز کا، وہ فخر سے بولا تو روشان پھیکا سا مسکرائی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو جبکہ تم سب کچھ جان گئے ہو؟ میں نے تم سے شادی کیوں کی؟ میرے پیچھے کون تھا؟ سب جاننے کے بعد تو تمہیں مجھے چھوڑ دینا چاہیے، جیسے 2 سال پہلے میں نے۔ وہ سر جھکائے بولتی راہم کے دل میں اترے جا رہی تھی۔ راہم اس کا ہاتھ تھامے ایک طرف راہداری سے گزرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔
میں جان گیا تھا بہت پہلے وہ DSP تمہارے ساتھ جو اس رات تمہارے گھر آیا تھا، تمہیں مجھ سے ملنے کا بھی اسی نے کہا تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ راہم نے رک کر اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ جس لڑکی کو گاڑی کے نیچے سے نکالتے اسے بچانے کے لیے تمہارے بھائی نے جان دی، وہ لڑکی اس کی بیوی تھی۔ وہ ایک DSP تھا، لیکن جانتا تھا سلطان تک نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے اسے میرے سہارے کی ضرورت تھی۔ اور پھر شازم کے جانے کے بعد اس کو نئی راہ ملی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تم اور میں۔ روشان کا جی چاہا وہ بولتا جائے اور وہ سنتی جائے کہ تم راہم شاہ کی جان ہو، اور راہم شاہ نواز اپنی جان تو دے گا لیکن روشان کی جان کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ راہم کی بات پر روشان نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا، جو اسے ایک کمرے میں لے آیا تھا۔ روشان آگے بڑھ کر اس کے سینے میں جا سمائی۔ تو ہے تو مجھے پھر اور کیا چاہیے؟ وہ اس کے سینے پہ لب رکھے اس کے کٹاؤدار سینے کو محسوس کرتی اپنی دھڑکنوں کو بڑھتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا یوں راہم سے گلے لگنا راہم کے پورے جسم میں سپارک بھر گیا۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹنے لگی کہ راہم کا حصار تنگ ہونے لگا۔ کیا تم تیار ہو روشان علی سے روشان راہم شاہ بننے کے لیے؟ وہ بہت محبت اور مان سے پوچھتا اس کا دل دھڑکا گیا۔ اس کی ٹھوڑی پہ اپنے دہکتے لبوں کا لمس چھوڑتا اسے لرزا گیا۔ مجھے باتھ روم جانا ہے۔ وہ اچانک سے اس کے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر گئی۔ تمہیں لگتا ہے اسٹیج پہ آ کے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ وہ اس کے گالوں پہ اپنی گرفت جماتے بولا، جبکہ لہجہ تھوڑا سرد ہوا۔ تم اتنے پرسرار انداز میں نزدیک آ رہے ہو، مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ روشان کی بات پہ راہم شاہ ایک گال سے مسکرایا۔ اچھا چلو تم بتا دو، کیسے نزدیک آؤں؟ وہ اس کے بالوں کو پیچھے کرتا اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ روشان نے اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کی۔ تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ وہ اس سے بہت مان سے پوچھ رہی تھی، جبکہ راہم اس کی بات پر بس یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں میں تمہیں کیا نظر آتا ہے روشان راہم شاہ؟ محبت کے لیے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے راہم شاہ، مجھے تمہارے الفاظ چاہیے۔ وہ اپنی بات پہ زور دیتے بولی۔ راہم شاہ لفظوں کی بجائے عمل سے محبت کا اظہار زیادہ بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ اس کو اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھے اس کی فراک کی زپ میں اپنی انگلی اچھالتا اسے دھیرے دھیرے نیچے کھسکانے لگا۔ اس کی اس حرکت پر روشان کا سانس ہی تھم گیا۔ راہم، وہ پھر سے گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے ڈر سے محظوظ ہو رہا تھا، جبکہ فراک تھلک کے اب نیچے کندھوں تک آ گئی۔ روشان نے ہاتھ رکھے اسے پکڑا اور اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اس کی سانسوں میں گہرا ارتعاش محسوس کرتے راہم شاہ نے ریموٹ سے تمام لائٹس آف کر دیں اور مدھم پیلی روشنی میں اس کا منموہنا سراپا دیکھتے اسے خود سے قریب کرتا، اس کی شہرک پہ اپنے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا۔ روشان جو گہرے سانس بھر رہی تھی، راہم کی جسارت پہ اپنا سانس روک گئی۔ راہم نے سر اٹھاتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جہاں محبت کے رنگ تو بکھرے تھے، خوف بھی دکھائی دے رہا تھا۔ سانس لو روشان، وہ اس کی شہرک کو انگوٹھے سے رب کرتے دھیرے سے کہتا اس کی سانس کو بحال کروا گیا۔ روشان نے دھیرے سے اپنی آنکھیں واکی۔ راہم نے اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے اس کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اجازت مانگ رہا ہو۔ روشان کی حیا سے پلکیں عارض پر سجدہ ریز ہوئیں تو راہم نے بہت دھیرے سے اسے بستر پر لٹاتے اس کا سر تکیے پہ رکھا۔ وہ فوراً رخ پلٹ گئی۔ اس کی کمر سے ڈھلکی فراک کو دیکھتے اس کی کمر کے خم پر اپنے لبوں سے مہر ثبت کرتا، وہ روشان کی دھڑکنوں میں بے پناہ انتشار برپا کر گیا۔ اسے گردن سے تھامے وہ اس کے کندھے پر بوسوں کی بوچھاڑ کرتا بے خود سا ہوا۔ روشان نے پلٹتے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے روکنا چاہا۔ راہم اس کی اور اپنی تیز ہوتی سانسوں کو ایک دوسرے میں الجھاتا اسے بستر پر گرا گیا۔ وہ اس پر گھٹا بن کے چھاتا اس کی ساری کمزور مزاحمتوں کو نظر انداز کرتا، اس پر اپنی محبت کی بارش کرنے لگا۔ روشان اس کی قربت میں پل پل سے سکتی بہک رہی تھی۔ وہ بھی تو دل سے اس کی تھی، اور راہم تو اس پل کا انتظار بے صبری سے کر رہا تھا جب وہ دل سے اپنے آپ کو راہم کو سونپ دیتی۔ آج اس کی ہر ادا ہی ظالم تھی۔ آج وہ راہم شاہ کے حواسوں پر چاہتی اسے اپنا بنا گئی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔